بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے جی ہمارے پاس اگلا جو لیکچر ہے 11واں، اتمام الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرے کا اتمام۔ تو جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اس میں حج اور عمرے کے سارے احکامات نہیں آئیں گے، وہ احکام جو ان آیات کے ضمن میں مذکور ہیں، اور اس میں علماء کا اختلاف اور اختلاف کی بیس کیا ہے۔ یعنی آیات الاحکام کو پڑھنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہ پتہ چلے کہ جو ائمہ میں اختلاف ہے وہ کس بیس پہ ہے، کہ قرآن مجید سے ہی وہ اختلاف پتہ چل رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات احادیث کی بنیاد پہ۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی جہالت کی وجہ سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ فقہ کی کیا ضرورت ہے جب قرآن و سنت موجود ہے۔ تو قرآن و سنت میں جب کوئی چیز واضح نہیں ہوتی، فقہ کی طرف اسی وقت جایا جاتا ہے، اور وہ قرآن و سنت سے یعنی ایک رائے کوئی متعین نہیں ہوتی ان اصولوں کی روشنی میں۔ تو یعنی یہ اصل میں اس سبجیکٹ کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ اتمام الحج والعمرہ، تو اس میں یعنی 2-3 احکام خاص طور پہ مذکور ہیں، پھر اس کے ضمن میں بھی کچھ چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ یعنی اگر کسی مسلمان کو راستے میں روک لیا جائے، عمرہ نہ کرنے دیا جائے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ ہدی کو، یعنی ہدی کہتے ہیں جو جانور جس کو مکہ مکرمہ میں 7 انسان قربانی کے لیے، دم شکر کے لیے لے کے جا رہا ہے، اس کو ذبح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر اس میں کچھ اور احکام ہیں، الحج اشہر معلومات، پھر ان کے شان نزول بھی ہیں کہ جو آخری جو آیتیں ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ قریش جو تھے وہ میدان عرفات میں نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ہی بیٹھ کے وہ اپنے آباء و اجداد کی بہادری کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جیسے لوگ باقی سارے کے سارے عرفات جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی عرفات جانا چاہیے۔ تو یہ اس کا معنی اجمالی تھوڑا سا۔ اب احکام شرعیہ جو ہیں، اس پہ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں پیج 173 ہے کہ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ حل العمرۃ واجبۃ کالحج، کہ حج تو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ضروری ہے، تو کیا عمرہ بھی واجب ہے حج کی طرح، یا عمرہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے؟ ہاں جی، یہ سبب نزول ہو چکا۔ تو عمرہ واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ جیسے حج واجب ہے ایسے عمرہ کرنا بھی واجب ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کا مسلک ہے، یعنی صحابہ میں بھی یہ اختلاف تھا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا واجب نہیں ہے، صرف حج کرنا واجب ہے، بلکہ عمرہ کرنا سنت ہے۔ اور صحابہ کرام میں یہ رائے حضرت ابن مسعود کی ہے اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور دلائل کیا ہیں کہ امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جن دلائل سے استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کو پورا کرنے کا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حج اور عمرہ کو، جیسے حج کو ادا کرنا ضروری ہے اور فرض ہے، ایسے ہی عمرے کو ادا کرنا فرض ہے اور واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان معہ ہدی، جس شخص کے پاس ہدی ہو یعنی قربانی کا جانور ہو جس کو وہ مکہ مکرمہ لے کے جا رہا ہے، فَلْيُحِلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تو لہٰذا وہ قربانی کرے یا وہ احرام باندھے حج اور عمرے دونوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ عمرے کو حج کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو جیسے حج ضروری ہے اس طرح عمرہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، قیامت تک عمرہ حج میں ہی داخل ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسے حج ضروری ہے ایسے عمرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تو رائے ہے کن کی؟ امام شافعیہ اور حنابلہ کی۔ اور مالکیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جہاں پہ آیا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ، کہ جن آیات میں حج کو لازم قرار دیا گیا، جن آیات سے وجوب ثابت ہوتا ہے حج کا، ان میں صرف حج کا ذکر ہے، عمرے کا ذکر نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ، اور اسی طرح وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس میں صرف حج کا ذکر ہے، عمرے کا ذکر نہیں ہے۔
اور امام شافعی رحمہ اللہ نے دیکھیں جو حدیث جس آیت سے استدلال کیا نا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو اس کا مطلب ہے کہ حج اور عمرے کو تمام کرو۔ تمام کب ہوتا ہے؟ جب شروع کریں۔ تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے، امام مالک اور ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب عمرہ کسی نے شروع کر لیا یا حج شروع کر لیا تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک رکن چھوڑ کے اب چلا جائے۔ تو یہ آیت تو اس وقت ہے جب شروع کر چکے، لہٰذا یعنی اصل میں جو ہے یہ آیت عمرے کی فرضیت اور وجوب کو بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آیت تب ہے جب کوئی شخص شروع کر لے تو پھر اس کو پورا کرے۔ اور جب یہاں پہ جیسے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ میں عمرے کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا عمرہ کرنا فرض اور واجب نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں اسلام کے قواعد کو اور ارکان کو بیان کیا گیا ان میں بھی صرف حج کا ذکر ہے، عمرے کا ذکر نہیں ہے، جیسے وہ مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس وغیرہ، اس میں صرف حج کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ حج جہاد ہے اور عمرہ تطوع ہے۔ تطوع کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو نفل ہے، سنت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرے تو بہت زیادہ ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ ان العمرہ واجبۃ ہی، کہ کیا عمرہ واجب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، وان تعتمروا خیر لکم، لیکن آپ کا عمرہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، یعنی بہتر ہے، سنت ہے، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن حج کی طرح فرض اور واجب نہیں ہے عمرہ کرنا۔ اور پھر اس میں یعنی ترجیح دے رہے ہیں علامہ شوکانی کے حوالے سے کہ جو احناف اور مالکیہ کا قول ہے کہ یعنی عمرہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اس کو راجح قرار دے رہے ہیں۔ اور ویسے بھی یعنی ان کی دلیل اتم الحج والعمرۃ للہ بنتی ہے، اور وہ اتنی واضح نہیں ہے یعنی عمرے کی وجوب کے بارے میں، بلکہ وہ تو ہے کہ کوئی بھی عبادت، جیسے ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ روزے جب شروع کر دیں تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، یا اگر پورا نہیں کرے تو اس کی قضا کرے گا کہ اپنے اعمال کو باطل، لا تبطلوا اعمالکم، یہ بھی اسی کی طرح کی آیت ہے کہ جب عمرہ اور حج شروع کرو تو پھر اس کو پورا کرو۔ اور نمبر 2 پہ ہمارے پاس حکم ہے کہ حل الاحصار یشمل المرض والعدو۔ اب احصار کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی اس آیت میں ذکر ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ یہ آیتیں یعنی ان کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے 6 ہجری میں، تو کفار نے کہا کہ ہم آپ کو طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ گئے ان سے معاہدہ کے لیے یا حالات کا پتہ لگوانے کے لیے، تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ جناب عثمان شہید ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے وہاں پہ جو بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی یہ صلح حدیبیہ کا جو موقع ہے، اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو پھر یہاں پہ ہوا کہ اگر یہ لوگ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس سال واپس چلے جائیں، آپ اگلے سال آئیں، تو لیکن فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، لیکن ایک ہدی کو قربانی کو کرنا ضروری ہے، یعنی ایک جانور کا خون بہانا ضروری ہے اس لیے کہ جو آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا اب آپ اس کو پورا نہیں کر رہے۔ تو اب جو احصار ہے یعنی یہ تو اب حکم آ گیا کہ اگر تم محصر ہو جاؤ تم لوگ، یعنی تمہیں روک دیا جائے، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ ہدی یعنی قربانی کر کے واپس چلے جاؤ، دوبارہ جب حالات ٹھیک ہوں تو آ کے حج کر لو، عمرہ کر لو۔ تو اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ احصار جیسا کہ اللہ کے رسول کو یعنی جنگ کی وجہ سے یا راستے میں امن نہ ہونے کی وجہ سے کفار نے روکا تھا، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول ادھر آئیں، تو یہ آیت صرف قتال کے ساتھ ہی خاص ہے، جنگ کے ساتھ خاص ہے، یا اور اگر کسی کو کوئی عذر پیش آ جاتا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے کوئی انسان عمرہ کرنے جا رہا ہے تو راستے میں اس کو بیماری اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ عمرہ کر نہیں سکتا، اور اسی طرح کوئی خاتون اگر عمرہ کرنے جا رہی ہے تو راستے میں ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب عدت گزارنا ضروری ہے نا، فرض ہے، واجب ہے ان کے لیے، یا کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یعنی کوئی عذر ایسا پیش آ جاتا ہے، بیماری ہے وغیرہ، کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اب کوئی آدمی نے عمرے کا احرام باندھا، اب عمرہ پورا نہیں کر سکتا، تو کیا یہ بھی محصر میں احصار کے حکم میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ ساری چیزیں احصار میں آئیں گی، بیماری بھی احصار میں آئے گی، خاتون کے شوہر کا انتقال بھی احصار میں آئے گا، یا اس کے پاس کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، چوری وغیرہ ہو جاتی ہے، وہ اب عمرہ کرنے پہ قادر نہیں رہا، یعنی پیسے بالکل ختم ہو گئے ہیں، تو یہ سارے کا سارا احصار میں آئے گا۔ لیکن باقی جو ائمہ ہیں، جمہور جو ہیں
امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہی پتہ چل رہا ہے، اور آیت یہ اسی لیے نازل ہوئی تھی کہ جب اللہ کے رسول کو روکا گیا تھا، لہٰذا محصر صرف وہ ہوگا جو یعنی جس کو دشمن روکے گا، یعنی جس کو جانے کی اجازت نہ ہو. باقی بیماری اور انتقال اور پیسوں کا ختم ہو جانا یا کوئی اور عذر آ جائے تو اس کی وجہ سے کوئی محصر نہیں ہوگا اور اس کو احرام کھول کے قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ وہ عمرہ کرے گا. اب دلائل کیا ہیں؟ دلائل یہ ہے کہ دیکھیں وہ قرآن مجید کی آیت ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو امام صاحب فرماتے ہیں ابو حنیفہ کہ احصرتم لغت میں بیماری سے احصار کو بھی کہتے ہیں، اور اگر صرف یہ قتال کے لیے مقصود ہوتا تو پھر یوں آیت ہونی چاہیے تھی فَإِنْ حُصِرْتُمْ، یعنی اس کا مزید سے استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، اس باب کو مجرد سے آنا چاہیے تھا. تو یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بیماری کے لیے بھی حکم ہے اور قتال وغیرہ کے لیے بھی حکم ہے، جنگ کے لیے بھی حکم ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ آیت میں ہی اختلاف ہے. اور جمہور حضرات کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں ذکر ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، آگے جو ذکر ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن ہو جاؤ. تو امن بیماری سے تو نہیں ہوتا نا، امن تو جنگ سے ہی ہوتا ہے. بیماری سے اگر ہوتا ہے تو آیت ہوتی فَإِذَا بَرِئْتُمْ مِنَ الْمَرَضِ، تو لہٰذا آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ احصار صرف اور صرف دشمن کے روکنے سے ہی ہوتا ہے، بیماری اور آزار وغیرہ سے نہیں ہوتا. تو ہمارے جو مصنف ہیں علامہ صابونی وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کو ہی یہاں پہ ترجیح حاصل ہے، اس لیے کہ ایک تو اس میں آسانی ہے امت کے لیے، اور دوسرا یہ قابل عمل ہے اس لیے کہ دشمن کا روکنا تو روکنا ہی ہوتا ہے. بعض اوقات اور ایسے آزار انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں، بیماری ہے تو اب وہ بیماری میں بیچارہ کیسے حج کو پورا کرے گا، عمرہ کو پورا کرے گا. اسی طرح کوئی اور ہے، کسی کو مسئلہ آ جاتا ہے، پیسے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، راستے میں کوئی انہونی آ گئی تب وہ لوگوں سے مانگتا پھرے بیچارہ. تو اسلام ایسی چیزوں کا انسان کو مکلف نہیں بناتا. تو لہٰذا یہ جو اور آیت کا عموم بھی اسی بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ احصار کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، جنگ کی صورت میں تو ہے ہی ہے، دونوں حضرات کہہ رہے ہیں، لیکن جو جمہور بھی اور امام ابو حنیفہ بھی، لیکن جنگ کے علاوہ بیماری اور اس قسم کی جو چیزیں کوئی اور عذر آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی احصار ہوگا. یہ تھوڑا سا اہم مسئلہ تھا. اس کے بعد ہے جی، اور یہاں پہ ہے کہ ماذا یجب علی المحصر وأین بموضع ذبح الہدی، کہ یعنی یہ پتہ نہیں کیا لفظ لکھا ہوا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ محصر پر کیا چیز واجب ہے. یعنی جب محصر تو سمجھ آ گئی نا کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا، حج کا احرام باندھا، لیکن کسی وجہ سے وہ اب عمرہ پورا کرنے پر، حج پورا کرنے پر قادر نہیں ہے، اب وہ واپس جانا چاہتا ہے یہاں سے. مثلا سفر شروع کیا، لاہور جا کے پتہ چلا گھر سے احرام باندھ لیا تھا، لاہور جا کے پہنچ کے اس کو کوئی ایسی عذر پیش آ گیا وہ عمرے کے لیے نہیں جا سکتا، یا حالات کوئی خراب ہو گئے کہ وہ نہیں جا سکتا، تو یہ انسان محصر ہے. اب قرآن مجید میں تو ہے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اب اس کا کیا مطلب ہے اور اس پر کیا واجب ہوگا، یعنی قربانی وہ کیا کرے گا اور پھر قربانی کہاں پہ کرے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں اختلاف ہے. تو یعنی اس میں یہ جو ہے کہ محصر قربانی کرے گا یہ تو ضروری ہے، یعنی قربانی تو کرنی ہے، اور کم از کم جو قربانی ہے وہ بکری ہے یا دمبا وغیرہ ہے، کوئی چھوٹا جانور ہے. اور بہتر یہ ہے کہ وہ گائے ذبح کرے یا اونٹ ذبح کرے، لیکن بکری بھی کافی ہو جاتی ہے، یعنی فرض ذمہ سے ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ، کہ جو تمہیں آسان ہو قربانی کرنا. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے یا کوئی کم مالدار ہے تو اس کے لیے بکری وغیرہ کا گائے کی نسبت آسان ہے اس کو ذبح کرنا، اور جمہور فقہا کی رائے یہی ہے. لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ گائے یا اونٹ ذبح کرنا پڑے گا، بکری کی اجازت نہیں ہے. تو لیکن کہتے ہیں کہ جمہور کی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور قرآن مجید سے وہی سمجھ آتی ہے. یہ تو ہو گیا کہ اب محصر جو ہے وہ احرام سے کیسے نکلے گا. احرام اس نے باندھا، عمرہ نہیں کر سکا، تو لہٰذا قربانی کرے، چاہے بکری کر لے، یعنی چھوٹا جانور دمبا اس قسم کی کوئی بھی بھیڑ وغیرہ، یا پھر کوئی بڑا جانور ذبح کر دے. یہ تو کلیئر ہو گیا نا. جمہور کی رائے یہی ہے کہ بکری سے بھی اس کا فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ قربانی کہاں پہ کرے گا. مثلا ہم مثال لے رہے ہیں کہ یہاں سے اسلام آباد سے نکلا، لاہور جا کے اس کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، یا جیسے ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ احرام باندھتے ہیں جہاز میں جب وہ میقات سے گزرنے والا ہوتا ہے، تو میقات سے گزرنے کے بعد، یا یوں کہہ لیں کہ جدہ پہنچنے
کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ چکے، ابھی عمرہ شروع کرنا تھا تو کوئی ایسا عذر پیش آ گیا عمرہ نہیں کر سکتا، تو اب سوال یہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ ہے، لاہور ہے یا جدہ ہے یا حدود حرم میں ہے، تو اسی جگہ پہ قربانی کرے گا یا قربانی کا حدود حرم میں کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کی رائے، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ حصر ہوا ہے، یعنی اب عمرہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اگر لاہور میں اس کو روک دیا گیا ہے یا کوئی اور جگہ ہے جدہ میں اس کو روک دیا گیا ہے، تو جس جگہ پہ روکا گیا، جس جگہ پہ عذر پیش ہے، یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ اسی جگہ پہ قربانی کرے گا۔ ٹھیک ہے، امام صاحب کی رائے اس میں سخت ہے تھوڑی۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قربانی کو وہاں پہ پہنچانا ضروری ہے، کسی اور کے ذریعے قربانی کو وہاں پہنچا دے حدود حرم میں، قربانی ادھر پہنچے گی، ادھر قربانی ہوگی، یہاں پہ قربانی نہ کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں اختلاف ہے۔ تو اب دلائل کیا ہیں؟ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل تو یہ ہے کہ دیکھیں ثم محلھا الی البیت العتیق، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قربانی کا جو محل ہے وہ بیت عتیق ہے، اور بیت عتیق کیا ہے؟ حدود حرم ہے، بیت اللہ ہے، تو لہٰذا قربانی کو وہیں پہ ذبح کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو امام ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ ہے کہ اذا کان یستطیع البعث به الی الحرم وجب علیہ، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے کہ اگر تو اس پہ عمل کرنا ممکن ہو، یعنی وہ حدود حرم میں قربانی کو، ہدی کو پہنچا سکتا ہے، تو پھر تو واجب ہے، پھر اسی پہ عمل کرے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہاں پہ قربانی نہیں ہو سکتی، وہ مشکل ہے، تو پھر یہاں پہ ہی کر لے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ جہاں پہ اس کو روکا گیا وہیں پہ قربانی کر لے۔ اب یہاں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جہاں بھی جو بھی قربانی کر سکے، تو آیت میں عموم ہے، لہٰذا جہاں بھی وہ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حدود حرم میں پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ تو اب اس میں اختلاف اصل میں کہاں پہ واقع ہوا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ دیکھیں نا، ثم محلھا، محل سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مکان مراد لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی کا مکان ہے اس کو ذبح وہاں پہ ہونا چاہیے، یعنی جگہ۔ اور باقی جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثم محلھا سے مراد کیا ہے؟ کہ زمان ہے، یعنی قربانی کا جو زمانہ ہے وہ ہونا چاہیے بیت اللہ کے پاس۔ یہ یوں کہہ لیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں محل سے مراد اس میں زمان ہے، یعنی جس میں تحلل واقع ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مکان ہے، یعنی وہ زمانہ جس میں وہ اپنا احرام کھول دے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہمارے مصنف ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ راجح جمہور کا قول ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں روک دیا گیا تھا، تو آپ نے وہیں پہ قربانی کر لی، حدود حرم میں تو آپ تشریف ہی نہیں لے گئے قربانی کے لیے، نہ ہی کسی اور کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، تو اب لیکن اور قرآن مجید میں آیات بھی ہیں، ہدیم بالغ الکعبہ، کہ ہدی کو کعبہ پہنچنا چاہیے، ثم محلھا الی البیت العتیق۔ تو امام شوکانی جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے آیات ہیں جو حدود حرم میں جا رہا ہو، نہیں، حدود حرم میں جانے کا مطلب ہے جو محصر نہ ہو، جو عمرہ کرے گا یا حج کرے گا، جو عمرہ اور حج کرے گا ظاہر ہے وہ تو پھر وہیں پہ قربانی کرے گا نا۔ تو امام صاحب ان آیات کو لیتے ہیں ایک عمرہ پورے کرنے والے کے لیے بھی اور رک جانے والے کے لیے بھی، لیکن جمہور حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیات جو ہیں ثم محلھا الی البیت العتیق یا پھر یوں جو ہیں ہدیم بالغ الکعبہ، یہ اس شخص کے لیے جو عمرہ کر رہا ہے، جو روک دیا گیا وہ وہیں پہ قربان کر کے احرام سے نکل آئے گا۔ تو اختلاف کا نتیجہ یہ نکل آیا، یا اس کا مطلب جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اس کو روک دیا گیا، جہاں پہ بیمار ہو گیا، وہیں پہ قربانی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ قربانی حدود حرم میں ہوگی۔ اور باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں پہ وہ روک دیا گیا وہیں کر لے تو کافی ہو جائے گا۔ یہ بھی تھوڑا سا اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ما ہوا حکم المتمتع الذی لا یجد الہدی، کہ اب یہ تو ہو، اب متمتع کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ انسان جو ایک ہی سفر میں حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے، ٹھیک ہے، یہ ہے متمتع۔ تو اگر اس کے پاس، اب متمتع کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر رہا ہے اور عمرہ بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دم شکر کے طور پہ وہ ذبح کرے گا، جس کو ہم ہدی کہہ رہے ہیں، یعنی قربان کرے گا، یا گائے یا اونٹ یا بکری۔ تو اب اگر کوئی غریب آدمی ہے
کسی کی استطاعت نہیں ہے قربانی لینے کی، یا جانور شارٹ ہو گئے ہیں، کوئی ایسی صورت آ گئی ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا اس کا کوئی اور حل ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ حل قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی، اور اس کے آگے پھر آیات ہیں کہ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، کہ اگر جو متمتع انسان ہے، جو حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی قربانی کرنے کے لیے جانور نہیں مل رہا تو پھر اس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ روزے رکھے، ٹھیک ہے؟ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، تو اس کے لیے اب حکم یہ ہے کہ وہ روزے رکھے گا۔ تو اب روزے رکھنے کے 3 روزے جو ہیں وہ حج میں رکھے گا اور 7 روزے حج کے بعد رکھے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اب اس کے لیے حکم ہے۔ اب یہاں پہ اختلاف یہ ہے کہ 3 روزے کب رکھے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مراد لیتے ہیں کہ فی الحج کا مطلب ہے کہ اشہر حج، فی الحج کا کیا مطلب ہے؟ اشہر حج، یعنی حج کے جو مہینے ہیں ان میں روزے رکھے، ٹھیک ہے؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ثلاثۃ ایام فی الحج سے مراد وہ لیتے ہیں کہ احرام حج، ٹھیک ہے؟ تو یعنی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے احرام میں ہی روزے رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مراد لیتے ہیں کہ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج کا مطلب ہے کہ اشہر حج میں وہ روزے رکھ سکتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اب اس میں یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ اشہر حج میں رکھے، اور اشہر حج کا کیا مطلب ہے کہ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْإِحْرَامَيْن، کہ احرام کے مابین کا جو وقت ہے، یعنی اس نے مثال کے طور پہ وہ پہنچ گیا ذوالقعدہ میں، ٹھیک ہے؟ یکم ذوالقعدہ کو وہ بیت اللہ پہنچ جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں یا کوئی شارٹیج چل رہی ہے جانور کی، تو لہٰذا اب وہ چاہتا ہے 3 روزے ابھی رکھ لے بے شک، ٹھیک ہے؟ اور جو 7 روزے ہیں وہ بعد میں رکھ لے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ اشہر حج یہاں پہ مراد نہیں ہے بلکہ احرام حج مراد ہے، تو لہٰذا جب حج کا احرام باندھ لے گا، حج کا احرام کب باندھتے ہیں؟ 8 ذوالحجہ کو، 8، 9 اور 10 یہ احرام حج کے دن ہے نا، تو لہٰذا ان دنوں میں روزے رکھنا ضروری ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے 7، 8 اور 9 ذوالحج کو، یعنی احرام حج میں روزہ رکھے تو یہ بہتر ہے زیادہ۔ ظاہر ہے 10 کو تو روزہ نہیں نہ رکھ سکتا، 10 کو تو عید کا دن ہوتا ہے، لہٰذا 7، 8 اور 9 کا روزہ رکھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس میں مشقت ہوتی ہے، کیا ہے کہ حج ویسے ہی ایک بہت مشکل عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر 7 بندے کا روزہ بھی ہو تو وہ اور بھی مشکل ہے، تو لہٰذا حنفیہ کے نزدیک اگر اس سے پہلے روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حج کے احرام میں ہی وہ روزہ رکھے گا، تو اور وہ حج کے احرام شروع ہو رہے ہیں یوم النحر تک، یعنی 8، 9 اور 10 کو، لیکن کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یوم النحر کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اور ایام تشریق کا روزہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، یعنی نہ 10ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے بعد جو آتے ہیں 11، 12 جن میں ہم اللہ اکبر وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ایام تشریق جو قربانی کے دن ہے، یعنی 10ویں ذوالحجہ، 11، 12 اور 13، ٹھیک ہے؟ یہ یعنی جو جن میں تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں ان میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو لیکن کہتے ہیں مستحب یہی ہے کہ وہ 10 ذوالحجہ میں روزے رکھ لے، یوم عرفہ سے پہلے، یعنی یوم عرفہ سے پہلے وہ ذوالحجہ کے جو دن شروع ہو رہے ہیں، مثلاً یکم ذوالحجہ سے لے کے 8 تک وہ 3 روزے رکھ لے، ٹھیک ہے؟ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان من لم یصم هذه الايام قبل العید، اگر اس نے ان دنوں میں روزے نہیں رکھے عید سے پہلے تو پھر وہ ایام تشریق میں روزے رکھ لے، اس لیے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس میں ایک ملتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ یعنی راجح نہیں ہے، راجح یہی ہے کہ یا تو امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ قریب ایک ہی بن جاتا ہے، کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ حج کے احرام میں روزے رکھے، لیکن پھر ان کے ہاں بھی مستحب یہی ہے کہ وہ
جو 10ویں ذوالحجہ کا اور ایام تشریق کے روزے نہیں ہونے چاہیے، تو لہٰذا وہ 7، 8، 9 کو رکھ لے یا اس سے پہلے رکھ لے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مناسب یہی ہے کہ 7، 8، 9 کو رکھے، بہتر یہی ہے، لیکن اگر پہلے بھی ذوالقعدہ میں بھی رکھنا چاہے، یعنی عمرے کے احرام سے جب بھی فارغ ہو کے وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ وَأَمَّا السَّبْعَ فقد اختلف الفقہاء فی وقت صیامہا، کہ یہ تو ہو گئے 10 روزے رکھنے تھے نا، تو 3 تو پہلے ہو چکے ہیں، اب 7 کب رکھیں گا؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 7 رکھے گا جب اپنے گھر آ جائے گا، یعنی حج سے فارغ ہو کے جب بالکل گھر آ جائے گا تو اس وقت رکھے گا۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر وہ راستے میں بھی روزے رکھ لے تو ٹھیک ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ گھر پہنچ کے ہی رکھے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ گھر پہنچ کے پھر رکھے گا، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں، راستے میں بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں حج سے فارغ ہو کے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ رجوع سے مراد یہ ہے کہ حج کے اعمال سے فارغ ہو جانا، اور امام مالک کی بھی یہی رائے ہے، یعنی کہ جو رجوع سے فارغ ہو جانا، رجوع کا کیا مطلب ہے کہ حج کے احرام سے فارغ ہو جانا، حج کے اعمال سے فارغ ہو جانا۔ مثال کے طور پہ آپ کا حج کے اعمال، آپ کے سارے طواف وداع بھی آپ نے کر لیا، اس کے بعد اب آپ کا 10 دن مزید قیام ہے مکہ میں، تو ظاہر ہے اب آپ اگر وہاں پہ روزہ رکھیں گے تو روزے کا اس جگہ پہ زیادہ ثواب ہوگا، تو وہیں پہ آپ روزے رکھنا چاہیں تو رکھ لیتے ہیں۔ یہ کس کی رائے؟ امام مالک کی اور ابو حنیفہ کی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 7 روزے جو وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی رکھنا چاہو حج سے فارغ ہو کے، بے شک مکہ میں رکھو، بے شک راستے میں رکھو، رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھر پہنچ کے پھر رکھے گا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ راستے میں بھی رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اختلاف اس میں۔ اور اس کے بعد حکم خامس ہے کہ ما ہی شروط وجوب دم التمتع، کہ دم تمتع۔ اب تمتع آپ نے پڑھ لیا کہ وہ حاجی ہے جو حج پہ جائے تو صرف حج نہ کرے بلکہ عمرہ بھی ساتھ کرے۔ تو اب متمتع انسان کب بنتا ہے؟ ظاہر ہے جب متمتع بن جائے گا تو پھر اس کو دم تمتع یعنی قربانی بھی کرنا پڑے گی۔ دم کا مطلب ہوتا ہے خون بہا، قربانی کرنا۔ تو لہٰذا اس میں پھر مختلف شرائط ہیں، تو اس میں اختلاف ہے، کوئی اتنی اہم نہیں ہے، قریب قریب ایک ہی بن جاتی ہیں یہ۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں 5 شرطیں ہیں، کہ سب سے پہلی یہ کہ عمرہ حج سے پہلے ہو، پھر وہ متمتع بنے گا، یعنی احرام باندھے جا کے پہلے عمرہ کرے اور پھر حج کرے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اشہر حج میں عمرہ کرے، عمرے کا احرام باندھے۔ اشہر حج کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، شوال۔ ذوالقعدہ یہ 2 پورے مہینے، اور ذوالحجہ پھر اختلاف ہے اس میں، بعض کہتے ہیں کہ پورا ہے اور بعض کہتے ہیں پہلے 10 دن ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اسی سال حج کرے جس سال عمرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واضح ہے، اس میں ظاہر ہے متمتع اسی وقت ہوگا جب ایک ہی سفر میں ایک ہی سال میں کر رہا ہے نا۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ کہ وہ اللہ یکون من اہل مکہ، اہل مکہ میں سے نہ ہو، یعنی اہل مکہ کے لیے دم تمتع نہیں ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ ان یحرم بالحج من مکہ، کہ حج کا احرام وہ مکہ سے باندھے۔ اگر وہ عمرہ اس نے کیا اشہر حج میں اور پھر دوبارہ اپنے گھر واپس چلا گیا یا میقات سے باہر نکل گیا اور پھر آ کے اس نے حج کیا تو پھر اس کا تمتع نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ شروطها الثمانیہ، اس کی شرطیں 8 ہیں، اور وہ 5 تو وہی پہلے والی ہیں، اور چھٹی یہ ہے کہ وہ احرام جو ہے وہ حج کا احرام عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ہو، اور عمرہ اور حج کرنے والا شخص ایک ہی ہو، یعنی یہ تقریباً سیم ہی ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ یعنی اب یہاں پہ صرف یہ بتا دیا کہ متمتع انسان ہوتا کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب عام اس کی یہی ہے کہ وہ ایک ہی سال میں حج اور عمرے کا سفر ایک ساتھ کرے اور عمرے کو حج سے پہلے کرے، تو یہ متمتع ہوگا۔ تو پھر اس کے لیے قربانی کا ایک اضافی قربانی کا دم تمتع جس کو کہتے ہیں شکر کے طور پہ وہ لازم ہے۔ اور چھٹا حکم ہے ہمارے پاس من ہم حاضرو المسجد الحرام، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ یہ جو تمتع ہے یہ مسجد حرام والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اب مسجد حرام والوں سے مراد کون ہے؟ یعنی بعض علماء کی رائے ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ والے ہیں، یعنی جو مکہ المکرمہ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ یہ اہل حرم ہے۔ اہل حرم سے مراد کون؟ کہ جو حدود حرم میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو جہاں پہ نماز قصر ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے جو رہ رہے ہیں، یعنی اتنے مسافت پہ رہتے ہیں کہ جس سے نماز قصر نہیں ہوتی مکہ سے، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ وہ مواقیت والے ہیں، یعنی میقات آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو میقات ہے جحفہ ہے اور یلملم ہے وغیرہ وغیرہ، جو اس حدود کے آگے آگے رہ رہے ہیں وہ اہل مکہ ہیں، لہٰذا ان کے لیے تمتع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف ایک حج ہی کریں گے، حج کے ساتھ عمرہ نہ کریں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ ترجیح امام مالک رحمہ اللہ کے قول کو دے رہے ہیں کہ یہ اہل حدود حرم سے مراد، حاضر المسجد الحرام سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ اشہر حج کون سے ہیں، یعنی اشہر حج کے جن ماہ میں انسان حج کا احرام باندھ سکتا ہے، یعنی حج کی کرنے کے لیے جانا شروع کر دے وہ، تو اس میں تو اتفاق ہے کہ شوال اور ذوالقعدہ، یعنی چھوٹی عید کے فوراً بعد جو ماہ ہے شوال اور اس کے بعد ذوالقعدہ، یہ تو اشہر حج ہیں۔ لیکن جو ذوالحجہ ہے جس ماہ میں حج ہے تو اس میں پھر اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالقعدہ کے ساتھ ساتھ ذوالحجہ بھی پورے کا پورا اشہر حج میں شامل ہے، لیکن جو جمہور ہے اچھا اس میں کہتے ہیں کہ وذهب الجمہور مالک و شافعی و احمد کہ الی ان اشہر الحج شوال و ذوالقعدہ و عشر من ذی الحجہ، ہاں جی ذوالحجہ کے 10 دن، یہاں پہ شاید غلط لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ابو حنیفہ ہوں گے نا ساتھ، ہاں جی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ اشہر حج کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے 10 دن اور ذوالقعدہ اور شوال، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ پورے کا پورا اشہر حج میں شامل ہے۔ تو اب اس سے اختلاف کا مقصد کیا ہے، فرق کہاں پہ آئے گا؟ فرق یہ آئے گا کہ اگر جو 10ویں ذوالحجہ کے بعد کے احکام ہیں ان میں اگر کوئی تاخیر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کی تاخیر کا کوئی اثر نہیں ہے امام جو جمہور ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو اشہر حج ویسے ہی ختم ہو گئے ہیں نا۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ اشہر حج ہی ہے ذوالحجہ سارے کا سارا، لہٰذا وہ جو تاخیر ہے اس میں، یعنی کہتے ہیں کہ جن حضرات کی رائے ہے کہ ذوالحجہ سارے کا سارا اشہر حج میں سے ہے، لم یلزمہ دم التاخیر، تو پھر تاخیر کا دم نہیں آئے گا، کیونکہ تاخیر تو ہوئی نہیں ہے نا، اشہر حج تو ابھی چل رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہوئے۔ لیکن جو فرماتے ہیں کہ جو جمہور ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور احمد کہ 10ویں ذوالحجہ کو اشہر حج ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر اس کا کوئی رکن رہ گیا تو وہ تاخیر کی وجہ سے اس کو دم دینا پڑے گا، یہ اس کا اختلاف ہے۔ باقی سمپل ہے کہ 3 ائمہ کے ہاں اشہر حج جو ہیں وہ 10ویں ذوالحجہ کو ختم ہو جاتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 30 ذوالحجہ کو ختم ہوں گے، پورے 3 ماہ اشہر حج میں شامل ہیں۔ اور پھر اختلاف اس میں ہے کہ هل يجوز الاحرام بالحج قبل اشہر الحج، کہ اشہر حج یعنی رمضان کے ماہ میں یا رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد تو اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں نا، اشہر حج سے پہلے آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں یا نہیں باندھ سکتے، یعنی حج کا احرام باندھ کے آپ سفر کے لیے نکل پڑے یا احرام باندھ دیا آپ نے، تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ تو اس میں یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ من سنت الحج ان یحرم به فی اشہر الحج، یعنی کہ سنت یہ ہے کہ وہ اشہر حج میں ہی حج کا احرام باندھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ان من احرم بالحج قبل اشہر الحج، کہ جس شخص نے اشہر حج سے پہلے پہلے حج کا احرام باندھا تو اس کا حج نہیں ہوگا، یعنی اس کے لیے یعنی یہ اس طرح کرنا، احرام باندھنا جائز نہیں ہے، وہ عمرے کا احرام ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کوئی شخص نماز کے وقت سے پہلے داخل ہو گیا، ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا تھا، اس نے ظہر پڑھنی شروع کر دی تو وہ ظہر تو نہیں ہوگی نا، اس کا نفل نماز ہو جائے گی، ایسے ہی اس کا عمرہ ہو جائے گا، حج نہیں ہوگا۔ اور دوسری رائے ہے امام احمد بن حنبل کی، وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، حج ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی حج کے احرام سے پہلے پہلے اس کا احرام باندھنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ مذکور ہے کہ آپ سے سوال کیا کہ یسألونک عن الحج، یسألونک عن الاہلہ،
کہ جو چاند ہیں، جو چاند ہمیں نظر آتا ہے، چاند کا جو نظم ہے سارا کا سارا، یہ کس لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ یہ لوگوں کے لیے حج اور عمرہ کرنے کا، تاکہ ان کو وقت پتہ چل سکے کہ کون سا وقت ہے، یعنی کب لوگوں نے احرام باندھنا ہے، کب نہیں باندھنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے عمرے کا پورا سال وقت ہے عمرے کے احرام کا، ایسے ہی حج کے احرام کا بھی وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے بھی یعنی یہ رائے عقل کو زیادہ لگتی ہے کہ اگر حج کا کوئی احرام باندھتا ہے تو وہ اپنے اوپر پابندی لازم کرے گا نا، احرام کی پابندیاں آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ اس کی اپنی مرضی، اگر وہ چاہتا ہے تو کرے، نہیں چاہتا تو اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے نا احرام باندھنا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اشہر حج سے پہلے بھی باندھ لیا تو ٹھیک ہے، اب اس نے خود اپنے میں مشقت لازم کرنا چاہتا ہے تو اس کو پورا کرے، اور حج کرے گا تو حج اس کا ادا ہو جائے گا۔ اور احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں حج ادا ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ پھر عمرے کا احرام ہوگا، وہ حج کا احرام نہیں ہے۔ اور جو یہاں پہ ہمارے مصنف ہے وہ علامہ قرطبی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو جس جانب امام شافعی رحمہ اللہ گئے ہیں وہ زیادہ راجح ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اشہر حج سے پہلے احرام نہ باندھے، وہ عمرے کا احرام ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور شوکانی نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے امام شافعی والی کو، کیونکہ یہ آیت کے زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے؟ اور حکم تاسع جو ہے، یعنی نمبر 9 پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ ما ہی محرمات الاحرام۔ یہ آسان سا ہے کہ احرام تو انسان نے باندھ لیا، اب احرام کیا ہے، کوئی پابندیاں بھی ہیں یا نہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ بعض پابندیاں تو کتاب اللہ سے واضح طور پہ ثابت ہیں جو ان آیات سے متعلق ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب رفث کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کوئی بھی قسم کے جو پینیٹریشن ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی خاتون سے ازواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، اور اسی طرح وہ چیزیں جو ازواجی تعلقات کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، مثلاً خاتون کا بوسہ لینا یا اس سے اس قسم کی باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہ اپنی بیوی سے بات ہو رہی ہے، وہ کسی اور خاتون سے تو کبھی بھی اجازت نہیں ہے نا، تو اپنی بیوی سے نہ ازواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے، نہ اس قسم کی کوئی باتیں وغیرہ کر سکتا ہے، یہ احرام میں ممنوع ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے فسوق۔ فسوق کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، وہ ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور احرام میں تو مزید اس میں یعنی کوئی بھی گناہ کرے تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ جدال کا کیا مطلب ہے کہ کوئی لڑائی کرنا، لڑائی مطلب جو وہاں پہ خادمین ہیں، جو ملازم وغیرہ ہیں جو بیچارے لوگوں کی خدمت کریں، ان سے وہ اکھڑے پن سے بات کر رہا ہے یا اور لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو ادھر تو رش اتنا ہوتا ہے، اگر ایسے شروع کر دیں گے تو اللہ نہ کرے وہ تو پھر میدان جنگ بن جائے گا نا۔ تو ویسے بھی مسلمانوں کو آپس میں اتفاق سے رہنا چاہیے اور سارے انسانیت سے، تو لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اور بعض پابندیاں وہ ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، جیسے کہ خوشبو نہیں لگائے گا، وہ سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، بال نہیں کاٹے گا، اور خاتون نقاب نہیں کرے گی، اور اسی طرح دستانے نہیں پہنے گی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی کافی پابندیاں جو فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہمارا آیت سے متعلق ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی ازواجی تعلقات کے دوائی سمیت ممنوع ہے، اسی طرح مجادلہ ممنوع ہے، اور فسوق ممنوع ہے۔ اور آخری حکم ہے ہمارے پاس ما ہوا حکم الوقوف بعرفہ۔ اب یہ آیت ہم شروع میں اس پہ تھوڑا سا کلام کیا ہم نے، تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، کہ جہاں سے لوگ جاتے ہیں وہیں سے تم جاؤ۔ تو یہ پہ وہ جو قریش والے تھے وہ عرفات میں نہیں جایا کرتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی واپس ہو جایا کرتے تھے کہ ہمارا حج ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو عرفات ہے یہ بڑا اہم رکن ہے، لہٰذا حج میں تمہیں اس کو شامل کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی حج کا جو رکن اعظم ہے، جو سب سے بڑا رکن ہے، وہ عرفات کا قیام ہی ہے۔ اب عرفات میں رکنے کا وقت کیا ہے؟ تو 9 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے، زوال کے بعد سے لے کے اسی طرح 10ویں ذی الحجہ کے ہاں جی طلوع فجر سے پہلے یہ وقت ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کے 10ویں ذی الحجہ کو طلوع فجر تک، یہ تو ہے ایک عام انسان کے لیے وقت جو
مطلب اپنی روٹین کے مطابق حج کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی بیچارہ مجبور ہے، بیمار ہے، تو اگر کسی نے اس دوران 1 منٹ بھی گزار لیا عرفات میں، 1 سیکنڈ بھی گزار لیا، ظاہر ہے جو مجبور وغیرہ ہوگا وہ تاخیر سے آئے گا نا، جس کو لیٹ ہوگی، فلائٹ لیٹ ہوگی، تو اب رات کو آ رہا ہے تو پھر وہ 1 سیکنڈ بھی اگر اس نے عرفات میں گزار لیا تو اس کا حج ہو جائے گا. تو یہ ہے وقوف عرفہ کا جو یہ حج کا رکن اعظم ہے اور ضروری ہے. اب یہاں پہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ تو وہی بات جو ہو چکی کہ اس کا وقت جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے کہ جو یوم التاسع ہے ہمارا، یعنی 9ویں ذو الحجہ کو زوال سے لے کے 10ویں ذو الحجہ کو طلوع فجر تک یہ ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی یہ تو اس انسان کے لیے جو روٹین کے مطابق ہے اور دن کے وقت میں آ رہے ہیں نا، اور اگر اس نے اذا افاظ قبل غروب الشمس، اگر وہ آدمی غروب شمس سے پہلے ہی چلا گیا، ٹھیک ہے، غروب شمس تک 9ویں ذی الحجہ کو، غروب شمس کا مطلب سورج جب غروب ہو رہا ہے مغرب تک اس کا عرفات میں رہنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر وہ جائے گا، یہاں سے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے آگے مزدلفہ کی جانب، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو پھر یعنی یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ہے کہ ایک آدمی تو آ رہا ہے دن کو، وہ تو روٹین کے مطابق اپنا آئے گا نا کہ مغرب کی وقت تک وہ عرفات میں رہے گا، اس کے بعد وہ اگلے میدان کی جانب جانا شروع ہو جائے گا، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی غروب سے پہلے ہی نکل گیا، غروب سے پہلے ہی دن کے وقت آیا اور عصر کے وقت عرفات سے چلا گیا، یا ظہر کے وقت زوال کے بعد آیا، تھوڑی دیر رکا تو پھر چلا گیا، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کا حج ادا نہیں ہوا، اگلے سال آئے گا تو وہ دوبارہ حج کرے گا، ٹھیک ہے. اور امام شافعی اور امام احمد اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حج تو ادا ہو گیا لیکن اس پر دم لازم آئے گا، ٹھیک ہے. اور یعنی امام مالک اس میں بڑی سخت رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مغرب سے پہلے چلا گیا تو پھر اگلے سال حج بھی ادا کرے گا اور پھر وہ وہاں پہ قربانی بھی کرے گا، یعنی نحر کرے گا، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کا حج فوت ہو چکا، ٹھیک ہے. یہ پھر وہ ایک مزید ایک بات ہے کہ حج کا اگر کسی آدمی کا وہاں پہ جا کے اگر حج ادا نہیں ہوا تو پھر اس کے بڑے مشکل احکامات ہیں. وہ اس سال بھی وہاں پہ رہ کے حج والوں کے ساتھ ان کی مطابقت کرے گا اور قربانی کرے گا، اونٹ ذبح کرے گا اور اگلے سال پھر آئے گا. تو امام مالک یہ فرماتے ہیں، لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، دم کے ذریعے اس کا حج ادا ہو جائے گا. اور اگر اس میں پھر امام مالک بھی ساتھ ہیں کہ کوئی مجبور ہے، بیچارے کو لیٹ ہو گئی یا بیمار تھا، جو بعد میں آیا، آئی رات کو ہے، مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے نا، رات کو آیا تو پھر وہ ایک لحظہ 10 منٹ 20 منٹ بھی عرفات میں اس نے قیام کر لیا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا. تو یہ ہیں یعنی وہ خاص احکام حج کے جو ان آیات کے ضمن میں مذکور ہیں، اور ان میں کچھ تھوڑے بہت مشکل بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارا دیکھنا ہمارے کورس کا حصہ ہے تو کرنا پڑے گا ہمیں.